اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے تیسرے باب مرفوع کی اقسام کے سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم وہ مقامات پڑھیں گے جہاں فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ تیسرا باب ہے مرفوع کی اقسام، 7واں سبق ہے فعل کو حذف کرنا۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فاعل کو مقدم کرنا کہاں ضروری ہے اور کہاں آپ کو اختیار ہے کہ فاعل کے بدلے مفعول کو لیں۔ یہاں پر اب ہم یہ پڑھیں گے، وہ جگہیں پڑھیں گے، وہ مقامات پڑھیں گے جہاں پر فعل کو حذف کرنا آپ جائز ہے۔ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَةٌ نَحْوُ زَيْدٌ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ مَنْ ضَرَبَ وَكَذَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَعًا كَنَعَمْ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ أَقَامَ زَيْدٌ وَقَدْ يُحْذَفُ الْفَاعِلُ وَيُقَامُ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَجْهُولًا نَحْوُ ضُرِبَ زَيْدٌ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْمَرْفُوعَاتِ۔ تو ترجمہ آپ دیکھ لیں، اور جائز ہے فعل کو حذف کرنا جب قرینہ پایا جائے، جیسے زید اس شخص کے جواب میں جس نے پوچھا من ضربا، اور اسی طرح یہ بھی جائز ہے فعل اور فاعل کو حذف کر دیا جائے اکٹھے، جیسا کہ نعم اس شخص کے جواب میں جس نے یہ پوچھا کیا زید کھڑا ہے۔ اور کبھی کبھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول کو فاعل کی جگہ پر لے آتے ہیں جبکہ فعل مجہول ہو، جیسے ضُرِبَ زَیدٌ، اور یہ دوسری قسم ہے مرفوعات کی۔ یہ ترجمہ بھی ہو گیا، اب اس کی تشریح دیکھ لیں۔ تو تشریح یہاں پر یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح فاعل کے لیے فعل کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم فعل کو حذف کر دیتے ہیں۔ یہ حذف کب کیا جاتا ہے وہ یہ بتایا جب کوئی قرینہ پایا جائے۔ اب قرینہ کا کیا مطلب ہے؟ قرینہ کہتے ہیں کوئی علامت ہو۔ اصل میں قرینہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قرینہ حالیہ اور دوسرا قرینہ مقالیہ۔ حالیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حالت ایسے دلالت کر رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر فاعل حذف ہے یا فعل حذف ہے، یہاں پر مفعول حذف ہے۔ اور مقالیہ یہ ہوتا ہے کہ کلام کا چلاؤ، کلام کے آگے پیچھے الفاظ جو ہیں وہ دلالت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کے اوپر فاعل حذف ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی قرینہ پایا جائے، چاہے وہ حالیہ قرینہ پایا جائے چاہے وہ مقالیہ قرینہ پایا جائے، تو وہاں پر فعل کا حذف کرنا یہ جائز ہے۔ تو مثال اس کی دے رہے ہیں، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال کہہ رہے ہیں زیدن اس شخص کے جواب میں جس نے یہ پوچھا من ضربا، ایک آدمی نے پوچھا من ضربا، کس نے مارا ہے؟ تو جواب دینے والا آگے سے جواب دیتا ہے زید، مطلب زید نے مارا ہے۔ یہاں پہ اصل تو جملہ یہ تھا ضرب زیدن، لیکن اس نے ضربا کو حذف کر کے صرف زید کہا، فعل کو حذف کر دیا، فاعل کو ذکر کر دیا۔ اب یہاں پہ فعل کے حذف کرنے کے اوپر قرینہ وہ سائل کا سوال ہے، سائل نے پوچھا ہے، مارنے کے متعلق پوچھا ہے، تو لازمی بات ہے کہ جواب بھی مارنے کے متعلق دیا جا رہا ہے۔ یہ تو نہیں دیا جا رہا کہ وہ پوچھے کہ مارا کس نے ہے اور آپ کہیں کہ زید نے کھانا کھایا ہے، یہ تو بات درست ہی نہیں بنتی۔ تو جیسا سوال ہے تو جواب میں بھی پھر وہی بات ہی آئے گی۔ تو چونکہ سوال کے اندر یہاں پر ضربہ موجود تھا تو یہ قرینہ اور علامت بن رہا ہے کہ جواب کے اندر بھی یہاں پر ضربہ بنے گا۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا کہ کبھی کبھی اگر قرینہ پایا جائے تو پھر فعل کے ساتھ فاعل کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے، دونوں کو اکٹھے حذف کرنا بھی جائز ہے۔ تو بات وہی ہے، وہاں پر کوئی قرینہ پایا جانا چاہیے، کوئی علامت پائی جانی چاہیے جس سے ہمیں معلوم ہو کہ یہاں پہ فعل اور فاعل دونوں اکٹھے حذف ہو گئے ہیں۔ اس کی مثال یہ دے رہے ہیں، پہلے مسئلہ دیکھ لیں۔ وَقَدَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَعًا، اور اسی طرح جائز ہے فعل اور فاعل دونوں کو اکٹھے حذف کرنا، جیسا کہ نعم اس شخص کے جواب میں جس نے پوچھا اقام زید۔ اب ایک آدمی پوچھتا ہے کیا زید کھڑا ہے؟ آپ جواب میں یہ نہیں کہتے قام زید، بلکہ آپ جواب میں صرف کہتے ہیں نعم، جی ہاں، مطلب جو آپ نے سوال کیا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں۔ اب یہاں پر فعل بھی حذف ہے قامہ اور فاعل بھی حذف ہے زید، اور اس فعل اور فاعل کے حذف کرنے کے اوپر دلالت وہ سائل کا سوال خود کر رہا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ فعل اور فاعل کو حذف کرنا جائز ہے، مان اکٹھے، دونوں کو اکٹھے حذف کرنا، جیسا کہ نام اس شخص کے جواب میں من قالا جس نے کہا ہو، جس نے پوچھا ہو اقام زید، کیا زید کھڑا ہے۔ تو یہ دو مسئلے ہو گئے۔ اب وقت یہ حذف سے تیسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فاعل کو حذف کر دیتے ہیں اور مفعول کو فاعل کی جگہ پر لے آتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ فاعل کے اوپر رفع ہوتا ہے، تو بعض اوقات فاعل کو حذف کر کے مفعول کو فاعل کی جگہ پر لے آتے ہیں، مطلب مفعول پہ رفع لے آتے ہیں، لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب فعل معروف نہ ہو، فعل مجہول ہو۔
یہ فرمایا وقت یحذف الفاعل، کبھی کبھی فاعل حذف ہو جاتا ہے، ویقام، اور قائم مقام کر دیا جاتا ہے مفعول کو مقام ہو اس کی جگہ پر. یہ حوض میں لوٹ رہی ہے فاعل کی طرف، مفعول کو فاعل کی جگہ پر لے آتے ہیں. کب لے کر آتے ہیں؟ اذا کان الفعل مجہولا، جبکہ فعل مجہول ہو. فعل معروف میں آپ ایسا نہیں کر سکتے. اس کی مثال آپ دیکھیں ضرب زید. اب یہاں پر اصل میں تھا ضرب امرا زید، اصل میں تھا ضرب امر زیدن، امر نے زید کو مارا، اصل میں یہ تھا. تو یہاں پر اب اس کو جب ہم نے فعل کو فعل مجہول کیا تو پھر یہ ہو گیا ضربا، مارا گیا زید. کیونکہ زید کے اوپر چونکہ فعل کا وقوع ہو رہا ہے تو یہاں پر زید مفعول تھا، لیکن فاعل کو حذف کر کے ہم نے زید کو فاعل کی جگہ پر لیا، اس کے اوپر رفع پڑھ دیا اور اس کا فاعل یہاں پہ حذف ہے. لیکن یہ تب ہوگا جب فعل کیا ہوگا؟ مجہول ہوگا. فعل معروف کے اندر آپ ایسا نہیں کر سکتے. خیر یہ دوسری قسم ہے. اس کے اندر مزید جو تفصیل ہے اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اس کے بعد آگے فاعل کے بعد آگے مستقل اس کی تفصیل آ رہی ہے، مستقل اس کا سبق آ رہا ہے، لہذا یہاں پر ہم اس کی تفصیل نہیں پڑھیں گے. حضرت بھی یہی فرما رہے ہیں وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْمَرْفُوعَات، مرفوعات کی یہ پہلی کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ یہی والی قسم ہے، وہاں پر اس کی انشاءاللہ ہم تفصیل کو پڑھیں گے.